السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورۃ الانعام 8واں پارہ ہم شروع کر چکے، آیت نمبر 114 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی نازل کر دیتے اور ان سے مردے کلام بھی کرتے اور ہر چیز کو ان کے سامنے لا اکٹھا کرتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر جس کے متعلق اللہ چاہتا، لیکن ان میں سے اکثر نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا جو دھوکہ دینے کی غرض سے خوشائند باتیں ایک دوسرے کے کانوں میں پھونکتے رہتے ہیں، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، سو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور ان باتوں کو بھی جو وہ افطرا کرتے ہیں، اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل ادھر مائل ہوں، نیز وہ اسے پسند کر لیں اور وہ برائیاں کرتے چلے جائیں جو اب کر رہے ہیں۔ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور منصف تلاش کروں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، حالانکہ اسی نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کی، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ آیت نمبر 115، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے فرامین کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی قرآن پاک کی تمام خبریں سچی اور احکام معتدل ہیں۔ اس کتاب میں توحید باری تعالیٰ پر اتنے دلائل دیے جاتے ہیں کہ جن سے حق نکھر کر سامنے آ چکا ہے۔ آپ کے پروردگار کے فرامین سچائی اور انصاف کے ساتھ پورے ہو چکے ہیں۔ اس کتاب کی تمام تر خبریں سچی ہیں اور اس کے احکام معتدل اور منصفانہ ہیں۔ کسی کی مجال نہیں کہ ان احکام و فرامین میں کسی طرح کا رد و بدل کر سکے یا اس میں کسی آیت کو چھپا سکے یا اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر سکے۔ واضح رہے کہ کسی بھی الہامی کتاب کو سرسری طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ جس کا تعلق اخبار یا خبر دینے سے ہوتا ہے، خواہ وہ گزشتہ قوموں اور انبیاء علیہ السلام کے حالات ہوں یا آئندہ کے متعلق پیشن گوئیاں ہوں، مثلا قیامت سے بیشتر کون کون سے فتنے یا حوادث پیش آئیں گے، اور خواہ ان کا تعلق ماں بعد طبیعت سے ہو، جیسے دوبارہ زندہ ہونا، اللہ کے حضور پیشی اور اپنے اپنے اعمال کی باز پرس، اور جنت اور دوزخ وغیرہ کے حالات کا بیان۔ اور دوسرا حصہ وہ ہے جس میں اوامر اور نواہی بیان کیے جاتے ہیں، خواہ اللہ کے حقوق سے متعلق ہوں یا بندوں کے حقوق سے، یعنی جن میں اوامر کا مطلب احکامات دیے جا رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے، اور نواہی کا مطلب ہے کہ روکا جا رہا ہے کہ ان کاموں سے رکنا ہے۔ تو یہ اوامر اور نواہی خواہ اللہ کے حقوق ہوں یا بندوں کے حقوق سے ہوں، یا خواہ معاشرتی اور تمدنی احکام ہوں یا معاشی یا سیاسی یا عائلی زندگی سے متعلق ہوں، قرآن کریم میں پہلی قسم سے متعلق جو خبریں دی گئی ہیں وہ مکمل اور ٹھوس حقائق پر مبنی اور سچی ہیں، اور دوسرے حصے میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں وہ افراط و تفرید سے پاک ہیں، نہایت معتدل یعنی بیلنس ہیں اور متوازن ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی باتیں خود سننے والا اور ان کے ہر طرح کے حالات کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 116، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يَضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے کہنے پر چلیں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے، وہ تو محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔
اکثریت کا مذہب محض تقلید اور وہم و قیاس پر ہے۔ تاریخ اور مشاہدہ دونوں اس حقیقت پر گواہ ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں اہل خرد یعنی عقل مند لوگ اور ذہین اور بااصول لوگ کم ہی ہوا کرتے ہیں۔ معاشرے کی اکثریت جاہل عوام پر مشتمل ہوتی ہے۔ قرآن نے متعدد مقامات پر ایسی اکثریت کو جاہل، فاسق، ظالم اور مشرک قرار دیا ہے۔ ان لوگوں کا اپنا کوئی اصول نہیں ہوتا، نہ انہیں کسی بات کا علم ہوتا اور نہ ہی وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں اپنے کھانے پینے کے سوا کسی بھی چیز کی فکر نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے علاوہ وہ کوئی اور بات سوچنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں۔ ان کے زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس رخ لوگوں کی اکثریت جا رہی ہو بس ادھر ہی کی طرف وہ بھی چل پڑتے ہیں، اور وہ کسی بات کی تحقیق کرنا چاہتے ہی نہیں، نہ ہی وہ کر سکتے ہیں۔ ان کے عقائد اور ان کے اعمال سب کچھ وہم و قیاس پر مبنی ہوتے ہیں۔ پھر چونکہ اکثریت کی آرام بھی مختلف ہوتی ہے اور بدلتی بھی رہتی ہے، لہٰذا اکثریت کی پیروی ہمیشہ گمراہی پر ہی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے آپ کو اور مسلمانوں کو ان کے کہنے پر چلنے سے روک دیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی ہم سب مسلمانوں کو۔ اس کے برعکس اللہ کی ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہا ہے اور ایک ہی رہے گا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کو اسی راستے پر چلنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ لہٰذا طالب حق کو ہرگز یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے لوگوں کی اکثریت کس راستے پر چل رہی ہے، بلکہ پوری ثابت قدمی کے ساتھ اس راہ پر چلنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، خواہ اس راہ پر چلنے والوں کی تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو۔ اسی آیت سے موجودہ مغربی جمہوری نظام بھی باطل قرار پاتا ہے، جس میں اکثریت کی رائے کو حق کا معیار قرار دیا گیا ہے، نیز ہر کس اور ناکس کی رائے کو مساوی حیثیت دی گئی ہے۔ اس نظام میں ایک عالم اور ایک جاہل کی رائے کو یکساں درجہ دیا جاتا ہے، اور یہ دونوں باتیں قرآن کی آیات کے سری مخالف ہیں۔ آیت نمبر 117، ان ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمعتدین۔ بلا شبہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ فَقُلُوا مِمَّا آیت نمبر 118، فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللہِ عَلَيْهِ ان کنتم بِآیاتِهِ مُؤْمِنِینَ۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اسے بلا تکلف کھاؤ۔ تو یہاں پر حلال جانور کو کھانے کی شرائط کیا بتائی جا رہی ہیں کہ کسی حلال جانور کو کھانے کے لیے شریعت نے دو شرائط عائد کی ہیں۔ ایک یہ کہ ذبح کیا جائے اور اس کا خون نکال دیا جائے، دوسری ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ علماء یہود نے مشرکین مکہ کو یہ شرارت سجھائی کہ مسلمانوں سے پوچھو کہ جو چیز اللہ نے ماری ہوئی ہے اسے تم حرام قرار دیتے ہو، اور جو چیز تم خود مارو اسے حلال سمجھتے ہو۔ تو ایمان لانے کے بعد وحی کی اتباع ضروری ہے، خواہ وہ حکم سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ جب تم نے بنیادی طور پر ٹھوس دلائل کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کی حقانیت کو تسلیم کر لیا ہے تو اب فروع و جزیات کی صحت کو تسلیم کرنا ناگزیر ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو بھی قرآن پاک میں احکامات دیے جا رہے ہیں انہیں تسلیم کرنا ہے ہر حال میں، کیونکہ ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ اگر ہر اصل اور فر کو قبول کرنا، یعنی اصل کہتے ہیں درخت کو اور فر کہتے ہیں اس کی شاخوں کو، قبول کرنا ہمارے ہی عقلی قیاسات پر موقوف ہو تو پھر یعنی ہماری عقل جو جدھر جاتی ہے ان کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ دین بھیجتے تو پھر وحی اور نبوت کی ضرورت ہی کیا تھی۔ بالالفاظ دیگر ہر شخص ایمان لانے یا نہ لانے کی حد تک تو خود مختار ہے، یعنی وہ اختیار رکھتا ہے کہ ایمان لائے یا نہ لائے، لیکن جب وہ ایمان لے آیا تو پھر اس کو وہ سب ماننا پڑے گا جو احکام شریعت میں ہیں، چاہے لیکن ایمان لانے کے بعد اسے وحی کے تابع رہ کر چلنا ہوگا، خواہ اسے شرعی احکام کی مصلحت سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تاہم علماء نے اس بات کی تصریح کر دی ہے کہ اللہ نے صرف وہ چیزیں حرام کی ہیں جنہیں کھانا انسان کی جسمانی یا روحانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ذبح کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ خون جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے جانور کے جسم سے نکل آتا ہے، اور جو خون ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ بیکٹیریا پایا جاتا ہے، تو
اگر کوئی جانور خود سے مرتا ہے تو ظاہر ہے وہ سارا خون جو ہے اس کے جسم میں رہ جاتا ہے اور فوراً بیکٹیریا پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں. اس طرح کے جانور کو کھانا جو ہے وہ جسمانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے طریقہ ذبیحہ کا بتایا جس سے جسم سے جانور کے پورا خون نکل جاتا ہے اور وہ ایک صحت مند جسم ہوتا ہے جسے پکا کر کھانے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. اس لیے یہود کا یہ اعتراض جو ہے وہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے مسلمانوں کے لیے. تو اللہ کا نام اس لیے لینے کا حکم دیا کہ کھانے میں برکت اور روحانی تربیت کے لیے کا سبب بنے. واللہ عالم بالصواب. ذبح پر مشرکوں کا اعتراض اور مردار کھا لینا. کافروں کا دستور یہ تھا کہ وہ مرا ہوا جانور تو کھا لیتے تھے لیکن خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے نہیں کھاتے تھے. مرے ہوئے کے متعلق وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ اسے اللہ نے مارا ہے لہٰذا اسے کھانا جائز ہے اور خود ذبح کرنے کو کسی جانور کا خون کرنے کے مترادف سمجھتے. یہی آج کے ہندوؤں کا بھی کانسیپٹ ہے خواہ اس پر اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا جائے. اسی بنا پر یہود نے انہیں مسلمانوں کے خلاف اکسایا. حالانکہ یہود تو اصل حقیقت سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھے مگر اسلام دشمنی نے ان دونوں کو ہم نوا بنا دیا. یہود کے اس پروپیگنڈے کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی گمراہ کن چال سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے یعنی حلال طریقے سے ذبح کیا جائے اسے کھانے میں تمہیں کسی قسم کا تعامل نہیں ہونا چاہیے اور ان لوگوں کے اس پروپیگنڈے کا کچھ اثر قبول نہیں کرنا چاہیے. اس لیے جو اشیاء فی الواقعہ حرام ہیں ان کے متعلق احکامات تمہیں پہلے بتائے جا چکے ہیں. تو پچھلی آیات کی طرف یعنی کہ اشارہ ہے جو ہم پچھلی آیات میں پڑھ کے آئے ہیں. آیت نمبر 119. وما لکم اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ وان کثیرا لیضلون باہوائہم بغیر علم ان ربک هو اعلم بالمعتدین. آخر کیا بات ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو حالانکہ جو کچھ اس نے تم پر حرام کیا اسے تمہارے لیے تفصیلاً بیان کر دیا ہے الا یہ کہ تم کوئی حرام چیز کھانے پر مجبور ہو جاؤ. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر دوسروں کو بہکاتے رہتے ہیں. آپ کا رب ایسے حد سے گزر جانے والے یا بڑھ جانے والوں کو خوب جانتا ہے. یہ غالباً سورہ نحل کی آیت نمبر 115 کی طرف اشارہ ہے. وہاں بھی مردار خون خنزیر غیر اللہ کے نام پر مشہور کردہ چیزوں کا ذکر ہے. پھر انہی چیزوں کا ذکر اسی سورت کی آیت نمبر 145 میں بھی آیا ہے. پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں مزید تفصیلات بھی آئی ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو نہیں کھانا لیکن جس چیز کو اللہ کا نام لے کر حلال کر لیا جائے وہ کھائی جا سکتی ہے. ان لوگوں سے مراد وہی علماء یہود ہیں جنہوں نے مشرکین مکہ کو یہ پٹی پڑھائی تھی کہ وہ حد سے گزرنے والے اس لحاظ سے تھے کہ ایک تو خود گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے تھے اور شکوک و شبہات میں ڈالنا چاہتے تھے اور دوسرا اس لیے بھی کہ یہ سب کچھ انہوں نے عذرائے شرارت کیا تھا ورنہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یہ اہل کتاب خوب اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذبیحہ کا حکم دیا ہے اور اللہ کا نام لینے کا حکم دیا ہے اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں. لیکن جو عرب تھے ان کو یہ بہکاتے تھے اسلام کے احکامات کے خلاف. آیت نمبر 120. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون. تم ظاہر گناہوں کو بھی چھوڑو اور چھپے گناہوں کو بھی. جو لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں انہیں جلد ہی اس کی سزا مل کر رہے گی. تو ظاہری گناہ کیا ہیں یا باطنی کیا ہیں؟ ربط مضمون کے لحاظ سے اس فکرے کا مطلب یہ ہوگا کہ مشرکوں کے بہکانے پر نہ ظاہراً کوئی عمل کرو نہ دل میں کسی قسم کا شک اور شبہ رکھو. تاہم یہ حکم عام ہے. ظاہری گناہ سے مراد ایسے گناہ ہیں جنہیں دوسرے لوگ دیکھ سکیں اور جیسے کہ سب کے سامنے نشہ کرنا اور بے حیائی کی حرکتیں کرنا، شراب پینا، گالم گلوچ کرنا اور فضول خرچی کرنا، یہ سب ظاہری گناہوں میں آتے ہیں. اور باطنی گناہ وہ ہیں جنہیں دیکھا نہ جا سکے جیسے کفر اور شرک کا عقیدہ، حسد، بغض، بخل، تکبر،
زنا وغیرہ جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں، ان سب چیزوں سے انسان کو رکنا چاہیے۔ آیت نمبر 121، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيَوْحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَّعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ، کیونکہ یہ گناہ کی بات ہے۔ بلا شبہ شیطان تو اپنے دوستوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القاء کرتے ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑتے رہیں، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ اب جس چیز کو ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا جائے وہ قرآن کی کئی آیات کی وضاحت کے مطابق حرام ہے۔ جس پر جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ اس آیت کی روح سے حرام ہے، اور اگر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا بھول جائے تو اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے۔ نیز اس کی دلیل سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہمارے پاس لوگ گوشت بھیجنے آتے ہیں، وہ نیا نیا اسلام لائے ہیں، معلوم نہیں کہ انہوں نے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خود بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور اسے کھا لیا کرو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا جس چیز کو ہم خود ماریں ذبح کریں اسے تو کھا لیں، اور جسے اللہ مارے یعنی مر جائے اسے نہ کھائیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ علت و حرمت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو، یعنی کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار، یعنی شرک یہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی پرستش کی جائے یا اسے حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارا جائے یا اس کے نام کی قربانی یا نظر اور نیاز دی جائے، بلکہ اللہ کے مقابلے میں کسی کے حلال بتائے ہوئے کو حلال اور حرام بتائے ہوئے کو حرام سمجھنا بھی شرک ہوتا ہے، کیونکہ حلال اور حرام ٹھہرانے کا جملہ اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ کی آیت ہے کہ یعنی اہل کتاب نے اپنے علماء اور رہبان کو دور اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا رکھا ہے۔ تو عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ اپنے علماء اور مشائخ کی عبادت تو نہیں کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی سے کہ ہاں جس چیز کو وہ حلال کہتے یا حرام کہتے تو وہ لوگ ان کی بات مان رہے تھے، ان کی عبادت کرنے کا یہی مطلب ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا وہ لوگ ان کے نام کی نمازیں پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، وہ جس چیز کو حلال کہتے یا حرام کہتے وہ لوگ ان کی بات مان لیتے، بس یہی ان کو رب مانا ہے۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ یہودیوں کی اس طرح کی گمراہ کن شرک میں مبتلا کرنے والی چالوں میں نہ آئیں، اور اگر انہوں نے یہود کا کہنا مان لیا تو وہ بھی مشرک ہی بن جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہم لوگ جو ہے وہ اپنے دین کو فالو کرنے کے بجائے وہ طریقے اپنائے ہوئے ہیں جو یہود و نصارہ کے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز سے خصوصاً بچنا ہے کہ اپنے حلال اور حرام کا ہمارے کھانے پینے میں، ہمارے پہننے اوڑھنے میں جو چیز ہمارے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے ہمارے لیے حلال ہے، ہمیں اسے ہی اپنانا ہوگا، نہ کہ ہم آج یہود کے طریقے پہ، ویسٹ کے طریقے پہ چل پڑے۔ تو یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے ہے کہ ہمیں اپنے دین کے لیے دین کے احکامات کو سمجھنا ہوگا اور اس کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو بہترین طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں حسن الخاتمہ عطا فرمائے اور ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر موت عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔